حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی صرف ایک معجزاتی پیدائش کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی کی خاطر دی جانے والی سب سے بڑی قربانی کی ایک یاد دہانی ہے۔ تو آج ہم ان کی اسی پر اثر زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ کہانی دراصل ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ آخر ایک زندگی کو حقیقی معنوں میں عبادت گزار بناتی کیا چیز ہے۔ حضرت یحییٰ کی داستان ہمیں قربانی اور سچائی کے راستے پر چل کر اس سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو اس عظیم داستان کی شروعات ہی ایک معجزے سے ہوتی ہے، ایک ایسی پیدائش جس کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اور ایک ایسی دعا جو سیدھی آسمان پر جا کر قبول ہوئی۔ دیکھیں، ان کی پیدائش ہر لحاظ سے ایک معجزہ تھی۔ اللہ نے نہ صرف ایک بوڑھے جوڑے کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، بلکہ اس بچے کا نام یحییٰ بھی خود رکھا، اور ایک نشانی کے طور پر ان کے والد کو 3 دن تک خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ شروع سے ہی اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پیدائش تو خیر معجزاتی تھی ہی، لیکن حضرت یحییٰ کا بچپن وہ بھی کچھ کم غیر معمولی نہیں تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی عمر سے کئی زیادہ دانائی اور سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے، وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن سنجیدگی، رحم دلی اور علم سے محبت میں گزرا۔ وہ جانوروں کو ستانے کے بجائے ان پر رحم کرتے تھے اور اپنا کھانا تک ان کے ساتھ بانٹ لیا کرتے تھے۔ اور پھر سوچیں، ابھی بچپن ہی تھا کہ اللہ کی طرف سے براہ راست یہ حکم آ گیا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ انہیں بچپن ہی میں غیر معمولی دانائی اور ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ بچپن کی یہ سمجھداری جب وہ جوان ہوئے تو ایک ایسی عبادت گزاری میں بدل گئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آئیے اب ان کی زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جہاں انہوں نے خود کو پوری طرح سے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا طرز زندگی بالکل دنیا سے الگ تھا۔ انہیں سکون ملتا تھا پہاڑوں اور ویرانوں میں۔ وہ سادہ ترین خوراک کھاتے اور دنیاوی چیزوں سے بالکل بے نیاز رہتے تھے۔ اور یہ بات تو اور بھی حیران کن ہے کہ ان کی روحانی موجودگی اتنی منفرد تھی کہ جنگلی درندے تک ان کی نبوت کو پہچانتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے ان کی رحمت کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں وہ غاروں میں عبادت کرتے اور جانور خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ دل کو چھو لینے والا منظر ہے۔ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام انہیں کئی دنوں سے تلاش کر رہے تھے، اور آخر کار انہیں اس حال میں پایا جو ان کی اللہ سے محبت اور آخرت کے خوف کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ان کی مسلسل گریہ وزاری اور عبادت کے پیچھے کی گہری وجہ کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے خوف اور محبت میں بہائے گئے آنسو ہی اصل میں نجات کا ذریعہ ہیں۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے حضور اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کے نشان ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے بن گئے تھے۔ ان کی شدید عبادت گزاری کا یہ جسمانی ثبوت ان کی پرہیزگاری کو مزید واضح کرتا ہے۔ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اخلاقی اختیار، اور دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ کی بدعنوان طاقت۔ تو اس کہانی کا جو ولن ہے وہ تھا ہیروڈیس، ایک ایسا حکمران جو ایک بہت بڑے گناہ کا ارادہ کر رہا تھا، یعنی اپنی بھتیجی کی خوبصورتی کے سحر میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور ایسے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے طاقتور بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور جب سچ بولا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ کہانی اب اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے، جہاں حضرت یحییٰ کے اس راست باز موقف کے بہت ہی المناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو پھر ایک بہت ہی شیطانی منصوبہ تیار کیا گیا۔ سلومی نے اپنی خوبصورتی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور بادشاہ سے اپنی سب سے گھنونی خواہش پوری کروائی، یعنی اللہ کے ایک نبی کا سر قلم کروانا۔ اور یوں سچائی پر قائم رہنے کی پاداش میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا سر اس ظالم عورت کو پیش کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ظلم کبھی بھی بغیر جواب کے نہیں رہتا۔ خدائی انصاف نے آخر کار اپنا راستہ بنایا۔ اس ظلم کا انجام بہت جلد سامنے آیا۔ اللہ کے ایک نبی کا ناحق خون رائیگاں نہیں گیا۔ نہ صرف وہ ظالم حکمران اور سلومی تباہ ہوئے، بلکہ ان کی پوری سلطنت پر عذاب نازل ہوا اور وہ نیست و نابود ہو گئی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں اکثر اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے، وہاں سچائی پر ڈٹ جانے کی اصل اہمیت اور قدر کیا ہے؟